اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ سامعین اکرام، آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تحصیل جڑاوالا کے اندر، اور اسی پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور جو حقائق ہیں، اس کی جو اصل وجہ ہے، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے پس منظر کیا ہے، پیچھے کون سی قوتیں تھیں جو اس واقعے کو ہوا دینے کے لیے انہوں نے یہ ساری گیم رچائی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کن جماعتوں کو کن کو بدنام کرنے کے لیے یہ واقعہ جو ہے رونما کیا گیا، اور اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آپ جانیں گے کہ یہ اصل میں کہانی کیا ہے، اور بار بار ملک پاکستان کے اندر دیگر جگہوں پر ایسے کیوں واقعات رونما ہوتے ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو ایسے واقعات کو ہوا دینے کے لیے پاکستان کو، پاکستان کے استحقاق کو، پاکستان کی ریپوٹیشن کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے اس کو خراب کرنے کے لیے ایسے واقعے آئرن جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو اسی پر بات کریں گے۔ سامعین اکرام، پاکستان کے صوبہ پنجاب اور اس کا ضلع فیصل آباد ہے، اور فیصل آباد کے اندر ایک تحصیل ہے جڑاوالا۔ یہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے، عیسائی ہیں، ان کی طرف سے قرآن مجید فرقان حمید کی برہمتی ہوتی ہے، اور ایک پوسٹر کے اوپر بہت ہی نازیبا تحریر لکھی جاتی ہے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ یہ گستاخی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہاں پہ جو مسلمان ہیں، جب ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو صاف ظاہر ہے جب پیغمبر اسلام کی گستاخی ہوتی ہے، یا قرآن مجید جو مقدس کتاب ہے مسلمانوں کی، جب اس کے اوپر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پھر مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ ابھرتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کے اوپر جو ولولہ اور جو جوش ہے وہ ایک یقینی بات ہے کہ غیرت ایمانی جو ہے وہ ہر مسلمان کے اندر موجود ہے، اور مسلمان جو ہے پھر اس کے اوپر ریاکشن بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جب واقعہ پیش آتا ہے تو جب مسلمانوں کو، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیتے ہیں، اور جب احتجاج ہوتا ہے تو اس احتجاج کے اندر، اس ہجوم کے اندر جو ہے وہ لوگ، وہ قوتیں شامل ہو جاتی ہیں جو شر انگیزی چاہتی ہیں، جو مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، اور جو پاکستان کے استحقاق کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اور اس میں تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے بہت حیران کن حقائق سامنے آ رہے ہیں، جو تفتیش ہمارے ادارے کر رہے ہیں، کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے جی کہ بھارتی ایک جو ہے ایجنسی ہے، اس کے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور قادیانی کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ جا کر کیا کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو دبانے کے لیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور بالخصوص تحریک لبیک پاکستان جس کے قائدین، ذمہ داران وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ ہجوم کو لیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اس واقعے کو، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے شرانگیزی شروع کر دی، اور پھر وہ عیسائیت کے جو عیسائی لوگ ہیں وہاں پہ، کرسچن کمیونٹی ہے، ان کے گھروں کے اندر گھسے، ان کے چرچ جلا دیے۔ جب چرچ جلائے گئے تو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو اصل ایونٹ تھا، جو اصل واقعہ تھا جس پر مسلمان باہر نکلے تھے، اس کو دبا دیا گیا، اور آج عالمی میڈیا، قومی میڈیا، اخبارات، ہر جگہ پر ہر صحافی جو کہ غلام ہے، جو میڈیا غیر اشاروں پر چلنے والا، اغیار کی خوش کرنے والا، انہوں نے اصل اس واقعے کو دبا دیا، جس کی وجہ سے یہ اتنا کچھ ہوا ہے۔ اور جو کرسچنوں کے ساتھ جو ہوا بالکل وہ غلط ہوا ہے، ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسا نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ پاکستانی قانون اجازت دیتا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کی برہمتی کی جائے، کسی کی عبادت گاہ کو جلایا جائے، یا کسی کے گھر کو جلایا جائے، بالکل غلط ہوا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو کردار اس کے اندر شامل ہے، ہمارے ادارے اس کی تحقیق کر رہے ہیں، پاکستان کے انتظامیہ اس کی تحقیق کر رہی ہے، تو جو کردار اس کے اندر شامل ہیں ان کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے، بلکہ نشان عبرت بنانا چاہیے ان کو، کہ جنہوں نے چرچ جلائے ہیں، یا عیسائیوں کے گھروں کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان کے جو مال کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے، تو بالکل ایسے کرداروں کو منظر عام پر لانا چاہیے، اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ ہم اس کے حق میں بالکل نہیں ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جب میدان جنگ کے اندر جائیں، جنگ کا سما ہو، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہو، تو اس وقت بھی بچوں کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت اور عبادت گاہوں کی حفاظت کا
اسلام نے حکم دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی کی عبادت گاہ پر چڑھ دوڑے؟ تو مسلمان یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہمیشہ سے پرامن رہا ہے۔ اسلام جو ہے اس نے ہمیشہ سے عبادت گاہوں کی دیگر مذاہب کا احترام سکھایا ہے۔ تو یہ جو شر پسند لوگ تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہاں سے اپنے سیاسی مفاد کو اور اپنی جناب علی شان اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی قائدین کو آڑے ہاتھ لیا، اور مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف زبانوں پر بھی یہ باتیں ہیں، وہ یہ تحریک لبیک والے لوگ تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے تحریک لبیک کی حفاظت خود فرمائی، اور یہ جو مجاہد ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، یہ کوئی عام مجاہد نہیں ہے، یہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی تربیت یافتہ ہیں۔ ان کو اللہ نے فہم و فراست عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو فراست دی۔ ہمارے قائدین جو وہاں پر موجود تھے وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن قائم کرنے کے لیے مصروف تھے۔ ہمارے قائدین، ہمارے کارکنان تحریک لبیک پاکستان کے، وہ گلی گلی میں جا کر امن کا درس دے رہے تھے اور لوگوں کو روک رہے تھے کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے فیصل آباد ڈویژن کے امیر میاں محمد اکمل صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا، افضال صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا، اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس ہجوم کو کور کرنے، اس کے جذبات کو جو ہے ٹھنڈا کرنے کے اہم کردار ادا کیا۔ اور دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ ہمارے کارکنان انتظامیہ کے شانہ بہ شانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر گلی کوچوں میں جا رہے ہیں اور ایک ہی اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کسی کی عبادت گاہ کو جلانے کی، کسی کے گھر کو جلانے کی، کسی کے اوپر تشدد کرنے کی۔ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ آج انتظامیہ کیا، آج جو ذی شعور لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جو بکے ہوئے لوگ ہیں، جو یہود و نصارہ کو خوش کرنے والے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ جو ذی شعور لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، اور جن کو اللہ نے کچھ سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کے اس کردار کو کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ پاکستان کے اندر یہ آگ لگی رہے، انتشار پھیلتا رہے، اور کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے اور کچھ جو ہے پاکستان کے استحقاق کو مجروح کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور کچھ ایسے لوگ اس لیے بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو بہر کے ویزے مل جائیں، ان کو بہر کی ٹکٹیں مل جائیں، بہر سے آفریں آنا شروع ہو جائیں، وہ یہ رونا رو سکیں کہ دیکھیں جی ہم تو پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہیں، دیکھیں جی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں جی ہمارے اوپر جو ہے تشدد ہو رہا ہے، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ اپنے چند ٹکوں کے مفاد کے لیے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، انتشار والی باتیں، لیکن اس کو دبا دیا گیا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو قرآن پاک کی بےرحمتی ہوئی ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی میڈیا نہیں دکھا رہا۔ یہ واویلا ضرور ہو رہا ہے کہ وہ جی چرچ جلا دیے گئے ہیں، وہ جی یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ بے شک وہ غلط ہوا ہے، لیکن اس کا پس منظر تو بتائیں کہ حرکت کہاں سے ہوئی ہے، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کو دبا دیا گیا ہے۔ کیونکہ ظلم مسلمانوں پر ہو تو ہمارا یہ غلام میڈیا کے منہ پر پٹی بن جاتی ہے، اور اگر کوئی زیادتی جو کہ نہیں ہونی چاہیے اقلیتوں پر ہو جائے تو پوری دنیا کا میڈیا چیخنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کا کتا بھی مر جائے تو میڈیا کے اوپر شاہ سرخی بن جاتا ہے، اور اگر وہی یہود و نصارہ کے ایجنٹ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کی گستاخی کرتے ہیں، قرآن کریم کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو اس کے اوپر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا، چرچ جل گئے، گھر جل گئے، ظلم ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو آگ کس نے لگائی ہے؟ وہ کردار کون ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا ہے؟ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تو ہمارے میڈیا کو غلامی سے نکل کر اس بات کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ اصل وجہ کیا تھی، اس اتنے بڑے واقعے کے پیچھے جو اصل کردار تھے وہ کیا تھے۔ وہ صاف ظاہر ہے کرسچنز کی وجہ سے، وہ ان ملعونوں کی وجہ سے جنہوں نے قرآن پاک کی بے ادبی کی ہے، جنہوں نے پیغمبر اسلام کی گستاخی کی ہے۔
صاف ظاہر ہے جب مسلمانوں کے پیغمبر کی، مسلمانوں کی کتاب کی، قرآن کریم کی بے ادبی اور گستاخی ہوگی تو جذبات ابھریں گے، پھر ایسے واقعات رونما ہوں گے۔ اور یہی بات ہے کہ ایسے واقعات جو گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ان کو جب عدالتوں کے اندر آتے ہیں، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر عدالتوں کے اندر عدل اور انصاف ہو اور جو لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کو نشان عبرت بنایا جائے، چاہے وہ کرسچنز کی عبادت گاہ کو جلانے والے ہیں یا قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنے والے ہیں، پیغمبر اسلام کی گستاخی کرنے والے ہیں، جب تک ایسے کرداروں کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ تو سامعین کرام، اصل میں وجہ یہ ہے، آج آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کر دیکھیں، ان کو چرچ جلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن قرآن پاک کی بے ادبی نظر نہیں آتی، پیغمبر اسلام کی گستاخی نظر نہیں آتی۔ یہ بات کوئی نہیں کرے گا کہ ان کی طرف سے قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، ان کی طرف سے بے ادبی ہوئی ہے، ان کی طرف سے گستاخی ہوئی ہے، تو ریئیکشن کے طور پر یہ تو حقیقت بات ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی بے ادبی ہوتی ہے تو مسلمانوں کے جذبات ابھرتے ہیں۔ تو ایسے واقعات کو روکنا چاہیے، اور وہ کردار چاہے وہ چرچ کو جلانے والے ہیں، گھروں کو جلانے والے ہیں، یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، وہ جملے جس نے لکھے ہیں ایسوں کو عوام کے سامنے لایا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے، ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی چیز کو بدنام کرنے کے لیے بہت لوگوں نے اس واقعے کو غنیمت جانتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ہے، اللہ نے ہمارے قائدین کو ایک فراست دی ہے، اللہ نے ہمارے قائدین کو جو ہے وہ یہ صلاحیتیں دی ہیں، اور انتظامیہ بھی یہ اس وقت اقرار کر رہی ہے کہ جڑاوالا کے اندر امن قائم کرنے میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے انتظامیہ کے ساتھ، وہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں۔ یہ قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ تحریک لبیک پاکستان کے وہ قائدین ہیں کہ جنہوں نے انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ گلی گلی میں جا کر لوگوں کو امن سلامتی کا درس دیا ہے، اور آج وہاں پہ امن قائم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے آگ بھڑکا دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ملک کی سالمیت کے خلاف کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسے کرداروں کو سامنے لانا چاہیے۔ تو سامعین کرام، یہ وہ حقائق تھے، ابھی تک اس کی تفتیش جاری ہے اور ہمارے ادارے اس کے اوپر بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کرداروں کو سامنے لائیں۔ اس کے اندر خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ بھارتی ایجنسی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، قادیانی بھی شامل ہیں، اور چرچ جلانے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی مسلمان نے وہ چرچ جلائے ہیں۔ جب اس کی تحقیق ہوگی، جب وہ کردار سامنے آئیں گے تو اس کے پیچھے آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ اکثریت جو ہے وہ قادیانیوں کی ہوگی۔ انہوں نے یہ آگ لگائی تاکہ یہ ایسا کام کر دیا جائے، خون ریزی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، فتنے ہوں، اور اس میں جو ہے وہ مذہبی تحریکیں جو قادیانیت کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو بدنام کر دیا جائے۔ اور یہی سازش کی گئی تھی تحریک لبیک کے اوپر بات کرنے کے لیے، بڑے بڑے منہ، بڑی بڑی زبانیں بہرائیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے ہمارے قائدین کو صلاحیت دی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ تحریک لبیک جب بھی میدان کے اندر آتی ہے وہ یا تو تحفظ ناموس رسالت کے لیے آتی ہے، یا ختم نبوت کے لیے آتی ہے، یا تحفظ قرآن کریم کے لیے آتی ہے۔ وہ ایسے کاموں میں وہ شریک نہیں ہوتی کہ جو ملک کا امن خراب کرنے والے ہوں، افراتفری پھیلانے والے ہوں، بلکہ تحریک لبیک نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے، کارکنان کو ہمیشہ امن سکھایا ہے، کارکنان کو فراست دی ہے، جس کا عملی ثبوت یہ جڑاوالا کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے پرامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔